الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں۔ اگر آپ ان حقوق کو گننا چاہیں، یاد رکھنا چاہیں اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کلام فرمایا حقیقت میں، جو کہ حروف کے ساتھ تھا اور آواز کے ساتھ تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کلام کو سنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اسے اتارا۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ پھر اس کے کلمات کو پڑھنا سیکھا جائے، اور آپ جانتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ جو شخص سیکھ رہا ہو اور اس کو مشقت ہو رہی ہو، اور سیکھنے کی مشقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دگنا اجر۔ اور یہ بات یقیناً آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ تب ہے جب وہ بہتری کی کوشش کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ غفلت کے اندر قرآن غلط پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس طرح سے دگنا اجر ہوگا۔ نہیں، مطلب کہ وہ بہتری کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے لیے مشقت ہو رہی ہے، تو اس کوشش پر اللہ کی طرف سے ایک خاص اجر۔ اس کے بعد پھر اس کے معانی کو جاننا، اس کے بعد پھر اس کی تلاوت کرنا، اس کے بعد اس پر تدبر کرنا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا، اور پھر لوگوں کو اس طرف بلانا۔ یہ سوچئے، یہ 6-7 اہم حقوق ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے جو لازمی ہیں مجھ پر حق ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، ان میں سے کون سا حق میں بہتر انداز سے ادا کر رہا ہوں اور کہاں میری کوتاہی ہے، تاکہ اس کا تدارک کر سکوں، کیونکہ یہ لازمی ہے ہم پر مسلمان ہونے کے ناطے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جیسا کہ الحمدللہ ہمارا مختصر تراویح کا خلاصے کا ایک سلسلہ جاری ہے، سورہ انعام پر کل ہم نے بات شروع کی تھی۔ اس میں 8ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آیت میں ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اور اس میں سختی آ جاتی ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف، اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدل ہے، اس سے کہیں بھی ظلم نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ وہاں رکھتا ہے جو ہدایت کا محل ہے، اور گمراہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رکھتا ہے جو گمراہی کا محل ہے۔ اور یہ مفہوم قرآن مجید میں بار بار آیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جب بھی اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا ذکر کیا وہاں پر اس کے اسباب ساتھ میں ذکر کیے کہ ان کے فلاں عمل کی وجہ سے وہ اس کا مستحق ٹھہرے، فلاں کوتاہی کی وجہ سے یہ جزا ان کو ملی۔ تو اس لیے یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن وہ اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک بات آج کل کے حوالے سے سائنسی پوائنٹ بھی یہاں پر ایک بیان کیا جاتا ہے اس آیت کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سائنسی کتاب ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ لگتا ہے کچھ لوگوں کو شاید ہم قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہیں، نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، کتاب ہدایت ہے، یہ اس کا تعارف ہونا چاہیے۔ ہاں، سائنس کے کچھ ایسے لا وہ اس میں مذکور ہیں جس کو اگر ہم قرآن مجید سے اس کا استنباط کر لیں بغیر تکلف کے، زبردستی کے بغیر، تو انشاءاللہ وہ ہمارے ایمان میں بڑھنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، بس اتنی بات ہے۔ ورنہ آپ سب جانتے ہیں اگر اس کو سائنسی کتاب کہیں گے تو سائنس تو آبزرویشن کا نام ہے نا، ایک فنومینا ہے، وہ آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں، وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ نے جناب اس کو آبزرو کیا۔ اس طرح سائنس کی وہ ایک شاخیں یا سٹیجز ہوتے ہیں،
پہلے ہائپوتھیسس ہے، اس کے بعد وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے، اس کے بعد جب دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تب جا کر وہ ایک سائنٹیفک لا بنتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ اگر قرآن مجید پر ہائپوتھیسس کو اپلائی کریں گے، کیا مطلب ہوا کہ جناب یہ اشارہ مل رہا ہے اس بات کی طرف جو کچھ سائنسدانوں نے کہی ہے، اور شد و مت سے آپ بیان کرنا شروع کر دیں۔ ہائپوتھیسس تو تھیوری سے پہلے کا اسٹیج ہے، تھیوری بھی نہیں بنی، کیا پتہ جب آپ اس کو تھیوری پیش کرنے پر آئیں دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اس کو رد کر دیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ او ہو، قرآن سے تو میں نے یہ اکتشاف کیا تھا، اب دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان کہہ رہے نہیں یہ تو خلاف سائنس بات ہو رہی ہے، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ قرآن کے اوپر نعوذ باللہ ہم اور آپ پھر سوال اٹھائیں گے؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اگر کچھ سائنٹیفک لا ہے، بات وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلمہ اصول ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح لائٹ کے بارے میں ہے، جس طریقے سے انرجی کے بارے میں وغیرہ وغیرہ آپ لوگ جانتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اشارے مل جائیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ حضرات جو ہیں وہ جیسے قرآن مجید کے ذریعے کچھ پورٹلز وغیرہ کی بات آپ لوگ سن رہے ہوں، پورٹلز، اچھا اس کو پھر پیش اس طرح کرنا کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ رہ گئی ہے، بھائی وہ تو ہائپوتھیسس بھی نہیں، اور پھر جو نہیں مانے اسے کہنا کہ دقیانوس لوگ ہیں، بیچارے بیکورڈ لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر ہمارے لوگوں کا، ایسے لوگوں کو پھر ایک مفسر اور پتہ نہیں بہت بڑا رہبر رہنما سمجھنا، یہ سب پرابلمز ہیں۔ تو اگر ایک اس طرح کی چیز جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بطور استدلال، تو اس کو ایک عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ پیش کر دیں کہ یہ بھی مجھے ایک اشارہ ملتا ہے اس طرف، اب اہل علم مانے نہ مانے وہ الگ چیز ہے، پتہ نہیں اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں، چلیں خیر اتنا کافی ہے۔ تو یہاں پر آپ غور کریں، آپ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت یعنی گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، اور ہم اور سب جانتے ہیں کہ جب آکسیجن جو ہوتی ہے جب جتنا اونچائی پر جاتے جائیں وہ آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، تو یہ آج کے زمانے میں یہ چیز ہم واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن نے وہی الفاظ استعمال کیے کہ سینہ تنگ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، تو اس طرح کے کچھ اشارے وغیرہ اگر بیان کر دیے جائیں بغیر تکلف کے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ دیکھیے سچے راستے کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سنگولر استعمال کیا، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ باطل کے بہت سے راستے ہیں، یہاں جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، تو معلوم ہوا حق کا راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام اور ان کے سچے فالوورز جسے ہم کہتے ہیں سلف صالحین جس راستے پر گامزن تھے وہی سچا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی سخت آیت ہے، سورہ انعام توحید کے بارے میں ہم کل کافی بات کر چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام ذکر کیا ہے۔ قرآن میں ٹوٹل 25 انبیاء کا نام ذکر ہے، 18 انبیاء کرام کا ایک ہی کانٹیکسٹ میں اللہ نے نام ذکر فرما کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کر بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا۔ اتنا خطرناک گناہ، اتنی اس کی سنگینی ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے، کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ توحید تو الحمدللہ ہماری بڑی محفوظ ہے، شرک سے تو الحمدللہ ہم شرک پروف ہو چکے ہیں، یہ بہت بڑی غفلت ہے اور یہ شیطان کے چالوں میں سے ہے۔ تو توحید کا سیکھنا سب سے اہم علم ہے، اور شرک سے بچنے کی فکر اور احساس یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ نے سنی ہے کہ انسان کے اندر اس طرح سے دوڑتا ہے شیطان، جس طرح سے خون میں، اس طرح کے رگوں میں انسان کے خون دوڑتا ہے، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ شرک کے اصغر جو ہے وہ اس قدر باریکی سے انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے جس طرح سے انسان کی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ اس سب کے بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں بھی جن لوگوں سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان سے ملیں، بیٹھیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو نصیحت کریں، یہ ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں مشرکین کی جو ہے نا وہ عجیب و غریب عقائد بھی ذکر کیے ہیں۔ اچھا، مشرکین کے عجیب و غریب عقائد ہر زمانے میں ہوتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں تو کرسچنز وغیرہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی وہ ایک بات پتہ نہیں کیا نام ہوتا ہے، کسی نے آپ نے سنا ہو، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں کوئی ہوتا ہے وہ عجیب سا، وہ اتنا بڑا تسلا ڈالیں گے اس کے اندر بچے کو ڈال دیں گے، وہ چیخے مار کے رو رہا ہے، پتہ نہیں بھائی سارے گناہ معاف ہو گئے یا عجیب و غریب۔ تو یہ سو کالڈ
سویلائزڈ قومیں جو ہے نا اس طرح کے کام آج بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہندوؤں کے یہاں تو پھر آپ اس کی ایک الگ ہی فہرست ہے, اس ندی میں نہا لو تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور عجیب و غریب. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عجیب و غریب عقائد ذکر کیے. مثال کے طور پہ جانوروں کے بارے میں کہتے یہ اللہ کے لیے ہیں اور یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہیں, اپنی اولاد کو قتل بھی کر لیا کرتے. اچھا, کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے جسے ہم الاؤ کریں, یہ وہ استعمال کر سکتا ہے جیسے ہم الاؤ کریں, ہر ایک کو استعمال کرنا الاؤ نہیں ہے. پھر کچھ جانوروں کی کیٹیگری کیسی بنائی ہوئی تھی, سائبہ, وسیلہ, حام, اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نام, جس کے 5 بچے ہو گئے جس اونٹنی کے اسے چھوڑ دیا جائے گا. کچھ کہتے نہیں 7 بچے ہو جائیں اسے چھوڑ دیا جائے گا. کیا مطلب چھوڑ دیا جائے گا؟ اب اسے کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا لے تو کھا لے, ہم لوگ نہیں کھا سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام, یہ چاروں کیٹیگریز ہیں, اونٹنیوں کے نام ہیں, کسی کے 5 بچے, 8 بچے, 10 بچے, اس طرح سے اللہ نے فرمایا یہ سب اہل کفر کے جھوٹے جھوٹے عقائد ہیں. اب آج کے زمانے پہ آ جائیں آپ, ہمارے یہاں کم تھوڑی ہیں, سفر کے اندر بدشگونیاں, شادی ہال بڑے سستے مل جائیں گے آپ کو, کیوں بھائی شادی خراب ہو جائے گی, وہ کالی بلی راستہ کاٹ لے گی, ٹھیک ہے, اور جناب فال نکلوا رہے ہیں, اور تو اور استخارہ نکلوا رہے, جی وہ بڑے نیک آدمی ہیں ان سے استخارہ نکلوا لو. یہ سب کوئی جاہلیت کی باتیں ہیں. استخارے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, آپ خود استخارہ کریں, آپ خود اس استخارے کے طریقے کو سیکھیں. کون سی اس میں کوئی جیسے کہتے ہیں راکٹ سائنس ہے, ایک دعا ہے, اچھی بات ہے, یاد کر لیں. نہیں بھی یاد, علماء کا اس پہ اتفاق ہے, 2 کیفیتیں, نماز 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے یا سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں. ارے بھائی دیکھ کے پڑھ لیں, دیکھ کے پڑھ لیں, دعا کی کتاب لیں, پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے ہیں ایک معاملے میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں, یہ استخارہ ہے. پتہ نہیں اس کو ہم لوگوں نے کیسا بنایا ہوا ہے. پھر آپ تو اور بھی چیزیں جانتے ہی ہیں, دین کے نام پہ کیسی کیسی ہمارے یہاں جو ہے وہ خرافات کا ایک لمبا سلسلہ ہے. تو بہرحال یہ ہم لوگوں نے اس طرح کے لوگ پہلے بھی موجود رہے ہیں اور آج تک یہ چیزیں افسوس کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. ایک آیت جو ہے نا قل, آخر میں بالکل سورہ انعام کی, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتیں فرمائی ہیں ایمان والوں کو. آخر میں پتہ ہے کیا ہے اس کے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, سیدھا سچا راستہ ہے, اس کی اتباع کرنا. تو یاد رکھیے گا, یہ بار بار تاکید کی جاتی ہے, صحیح عقائد, صحیح نظریات, اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ جائیے, پکڑ لیں زور سے اس چیز کو جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. انکا علی صراط مستقیم, بے شک آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں. پھر ہم نے سورہ اعراف کی آج تلاوت سنی. سورہ اعراف کے بارے میں 2-3 منفرد باتیں ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ کہ سب سے آخر میں یہ مکہ میں نازل ہوئی اور یہ سب سے لمبی مکی صورت ہے, اور اس میں اصحاب الاعراف کا ذکر ہے. پورے قرآن میں اور کہیں ذکر نہیں آیا, یہیں پر ان کا ذکر آیا, تو اس لیے اس کا نام بھی ایک منفرد نام ہونے کی حیثیت سے سورۃ الاعراف رکھا گیا. اچھا, میں نے ایسا دیکھا کہتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ کچھ آیتوں کا پچھلی آیتوں سے ربط کرتے ہیں, لنک. صورتوں کا بھی پچھلی صورتوں سے لنک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ انعام تھی شرک کے رد میں, اور اس صورت کے اندر انبیاء کرام کی اتباع کو خاص طور پہ بیان کیا گیا. تو توحید اور اتباع دونوں پیغامات جو ہیں وہ جمع ہو گئے. سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے فلاں فلاں قوموں کو ہلاک کر دیا, ان کی تفصیلات نہیں بتائی تھی. اس صورت میں 12 سابقہ قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے, 12 سابقہ قومیں. اور جناب وہ اس وقت کے لحاظ سے اگر آپ کمپیریزن کریں آج کی قوموں کے لحاظ سے, تو وہ اس وقت کی جو سپر پاورز ہیں نا, جو کنٹریز, ان سے بھی کہیں زیادہ آگے تھی. ہر زمانے کے لوگوں کے درمیان کمپیریزن ہوگا نا, تو اس وقت کی جو ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور سمجھداری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد 6 انبیاء کرام کا ذکر ہے. اس میں حضرت نوح, ہود, صالح, لوط, شعیب, موسیٰ, ان کا پورا واقعہ ذکر ہے. اچھا, اس صورت میں ایک بڑی لطیف بات ذکر کرتے ہیں علماء کرام, وہ یہ کہ اس میں گمراہی کے تمام اسباب اللہ نے جمع فرما دیے. یعنی جو 12 قومیں ہلاک ہوئی ہیں نا, کبھی تسلی سے بیٹھیے گا, تدبر پہ میں نے تھوڑی سی اشارہ کیا آپ کے لیے, کبھی غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا گناہ بیان کیے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گمراہی کے اسباب سارے کے سارے اللہ نے یہاں جمع فرما دیے. آغاز کہاں سے ہوا, کسی کے ذہن میں ہے؟ سورہ اعراف کے آغاز میں پہلا واقعہ کون سا ہے؟ پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا. تو شیطان کی جو گمراہی ہے اس کا ذکر ہے. کیا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فاستکبرا,
تکبر کرنا. تو گمراہی کا پہلا سبب تکبر کرنا ہے. اور یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ آیا ہے, اس کے آخر میں سجدہ ہے. ٹھیک ہے, تو کل آپ لوگ سجدے کی تلاوت کی آیات انشاءاللہ سنیں گے. تو اس کی پہلی صورت سجدہ آیا. اور تکبر کے علاج کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنے میں, اور اس صورت کے اندر اس تکبر کا علاج بھی موجود ہے. دیکھیں تو پہلی صورت سجدہ جو ہے بھی موجود ہے اس کے اندر. اور بہرحال اس کے اندر بہت زیادہ, جیسے میں نے کہا کہ اہم باتیں موجود ہیں. اعراف سمجھ لیجئے, عرف کہتے ہیں ایک نمایاں مقام کو. ان کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ اصحاب اعراف ہیں کون. صحیح ترین بات واللہ اعلم, یا یوں کہہ لیجئے زیادہ بہتر جملہ ہوگا کہ اکثر مفسرین کی رائے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے. سبحان اللہ, نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے. جبکہ سورہ انعام کے آخر میں ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا فلہ عشر امثالہا, اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بدلہ دیتا ہے. اور جو گناہ لے کر آئے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ ہوگی جتنا اس نے گناہ کیا. کتنی اللہ کی رحمت ہے. تو نیکی کری, گناہ کیا, یہ ہے 10 مرتبہ ملٹیپلائی ہو گیا, اور یہ صرف 1 مرتبہ لکھا گیا. یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے. پھر بھی اللہ معاف فرمائے اور ہمیں ان سے نہ شامل کرے. ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایک کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اونچی دیوار پر رکھ دے گا جو جہنم اور جنت کے درمیان ہوگی, اور وہ بار بار اس طرف دیکھیں گے, اور سبحان اللہ بار بار نہیں دیکھیں گے. قرآن میں آیت ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی جہنمیوں کی طرف, وہ اللہ سے کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اللہ ہمیں ان ظالم قوموں میں شامل نہ فرمانا. اہل علم کہتے ہیں صرفت کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں, گرامر کے انداز میں, کہ پھیری جائیں, کہ جہنمیوں کی کیفیت اتنی سخت ہوگی کہ خود سے کسی کا اس طرف دیکھنے کا بھی دل نہیں کر سکتا. اس لیے کہا گیا صرفت, دکھایا جائے گا ان کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا. یہ دکھا کے دیکھو کتنے قریب تم پہنچ گئے تھے اس مرتبے میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا واقعہ بھی بڑا تفصیل طلب ہے, اور آپ جانتے ہیں یہ قرآن میں بار بار ذکر ہوا. اس صورت میں ایک آیت بہت اہم ہے, آپ سنیے گا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. قاسمہ کہتے ہیں عربی زبان میں قسم ہوتا ہے, قسم اٹھانا, اردو میں بھی وہی ہے نا, قسم کھانا. قاسمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار قسم اٹھانا اور اپنی بات کو بار بار تاکید سے کہنا. کیا کہا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع اس لیے کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ, یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگ یہاں نہ رہ سکو. تو فرشتہ بننے کی بڑی زبردست خواہش ہونی چاہیے تمہاری, اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جگہ مل جائے, یہ تمہاری خواہش ہونی چاہیے. قاسمہما, ایک بار قسم نہیں کھائی, بار بار قسم کھائی. تو عربی میں کہتے ہیں اسے فاعلہ, صیغہ مفاعلہ, مطلب اس میں ایفرٹ شامل ہوتی ہے, پوری کوشش شامل ہوتی ہے. تو شیطان نے اتنی کوشش اور ایفرٹ کر کے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے یہ عمل کروایا. دوسری بات فدلاہما بغرور. سبحان اللہ, قرآن کے الفاظ کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے. دلاہما کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس نے آہستہ آہستہ انہیں اس گناہ پر آمادہ کر دیا. عربی میں کہتے ہیں الدلو اس برتن کو جو کنویں میں لٹکایا جاتا ہے اور پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ اس میں پانی بھر جائے اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو اوپر کر لیں. سوچیں, اسے کہتے ہیں الدلو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ وقت لیا اس نے, یہاں تک کہ ان سے یہ کام ہو گیا. فلما ذاق الشجرہ, اور جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا, بدت لہما سوآتہما, انہیں اپنا وہ چیز ظاہر ہو گئی جو انہیں ناپسند تھی. سوا کہتے ہیں جو انسان کو بری لگے. مراد یہ کہ جب جہاں جنت کا لباس لے لیا گیا تو انسان برہنہ ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں آدم علیہ السلام سے یہ چیز شامل ہے کہ اس کے شرم کا جو مقام ہے جسم کے اندر, وہ اسے برا لگتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھے. اب آپ دیکھ لیں جو جن معاشروں کے اندر اس چیز کو ایکسپوز کرنا ایک عام ہو گیا, یہ انسانی فطرت کے اگینسٹ ہے. اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے شاید وہ ایک ویڈیو دیکھی, میں بڑی حیران ہوا تھا, پچھلے دنوں کہیں انٹرنیٹ پہ دیکھی تھی, کچھ شاید کوئی 80-90 سال پہلے کی کوئی نا پرانی ایک ویڈیو ملی کوئی انگلینڈ کی.
تو پتہ نہیں وہ دکھایا کہ اس وقت بالکل جو کیمرہ بالکل شروعات میں تھا تو دکھا رہے ہیں کہ بھائی بازار کے اندر وہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو بچے اور لوگ آ رہے ہیں وہاں پر, اور وہ کرسچن سوسائٹی تھی اور اس میں تمام خواتین نے جو ہے وہ ایک چادر لی ہوئی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے کسی نے وہ دیکھی؟ میں نے اس کے بارے میں 2-4 لگا پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ ریئل ویڈیو ہے. تو پورا لباس ان کا, یعنی فطرت یہی ہے, چاہے کوئی بھی دین کے ماننے والے ہوں, وہ تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس سے دور کیے جاتے ہیں اور ان کو اس سے ہٹایا جاتا ہے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, یہ بھی الفاظ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنت کے پتوں کو ایک کے اوپر ایک کرتے گئے تاکہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیں. فطرت میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے, ایک پتے سے نہیں کئی سارے پتوں سے. بہرحال یہ قرآن نے ان کی جو ہے وہ کیفیت اس موقع پر بیان کری اور شیطان کی چال جس طرح سے تھی. خیر اس صورت کے اندر ایک بڑی منفرد بات بتاؤں آپ کو, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی تلاوت ایک مرتبہ مغرب کی 2 رکعتوں میں کری, اور یہ صورت کتنی بڑی ہے؟ یہ 1 پارے سے زیادہ ہے. کیا خیال ہے؟ شیخ عبداللہ چلے گئے ہیں, بھی ان سے پوچھتے ہیں کسی دن پڑھائیں. مغرب میں تو میرے خیال سے اسماعیل بھائی اور شیخ عبداللہ ہی پڑھ رہے ہوں گے, ہم لوگ تو کہیں اور چلے گئے ہوں گے. لوگ بولیں گے یار یہ سنتیں وہ نہیں ہیں جن پہ عمل کیا جائے, یہ سنتیں سن کے بس خالی سبحان اللہ پڑھنا چاہیے. ہاں تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور آپ کا قرآن سے محبت اور تعلق, تو ایک مرتبہ یہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 2 رکعتوں میں پڑھی. اور بتاؤں آپ کو ایک اور دلچسپ بات, سعودی عرب کے اندر ایک عالم دین ان کا بھی انتقال ہو گیا, ابہا کے علاقے میں ہوتے تھے, تو وہ بعض مرتبہ اس طرح کی کچھ لمبی صورتیں جو احادیث میں آتا ہے پڑھا کرتے تھے, لیکن وہ مسجد والے لوگ سمجھدار تھے, تو وہ ایک دن پہلے اعلان کرتے تھے کل امام صاحب جو ہے وہ فلاں صورت پڑھیں گے, تو جسے کہتے ہیں نا اپنے خطرے پر تشریف لائیں. تو جس کو جلدی ہے وہ کہیں اور چلا جائے, ورنہ ایک بار اگر تکبیر کہہ دی پھر تو پھنس جائیں گے. تو خیر یہ بعض مرتبہ اس طرح کی سنتوں پر عمل کر لینا چاہیے, اگر خاص کر اگر آپ لوگ کہیں 4-5 لوگ کہیں گئے ہوئے ہوں اور میں کوئی حافظ موجود ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن مسجد میں بہرحال عام معمول یہی ہونا چاہیے کہ عام نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے درمیانہ درجے کی تلاوت کی جائے. آخری بات جو آج کی کلاس میں کرنا چاہتا تھا وہ ہے, باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, کچھ لوگ درس کے بعد مجھے ملتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں بتایا, تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ایک پارے کا خلاصہ 20 منٹ میں تو اگر یعنی شرم کی بات ہوگی میں کہوں کہ یہ خلاصہ ہے. کچھ مواقع ہیں تاکہ تھوڑا سا ہم اور آپ کو تھوڑا تعارف ہو جائے قرآن مجید کا. اچھا وہ بات یہ ہے جو بالکل آخری آیت آج سے پڑھتے رہ گئے, وہ ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا. آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی ان الفاظ سے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تمہیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. کتنی خوبصورت دعا ہے, ہر مسلمان کے لیے دعا ہے. اچھا ہمارے یہاں کیا مشہور ہو گیا, آدم علیہ السلام کی اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی جب انہوں نے پنجتن پاک کا حوالہ دیا, جب پنجتن پاک کا وسیلہ دیا, جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا انہوں نے عرش کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں. تو کہتے ہیں یہ وہ ہے نا فتلقى آدم من ربه کلمات, آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے. تو یہ ہمارے ہاں باطل عقائد والوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ یہی کلمات تھے کہ رسول کے صدقے سے, رسول کے وسیلے سے. جبکہ بھائی قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں, تمام تفسیری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ یہ الفاظ تھے. اب یہ جو حدیث ہے نا کہ جس میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا عرش کی طرف اور یہ کلمات لکھے ہوئے پائے, یہ کتاب ہے حدیث کی مستدرک حاکم, اس میں اوتھینٹک حدیث بھی ہیں. اب نوٹ کیجیے آپ, امام حاکم حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کی سند میں عبد الرحمن بن زید نام کا راوی ہے. ویسے فائدے کے لیے آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے تو اچھی بات ہے. اس کے بارے میں ایک اور مقام پہ کہتے ہیں امام حاکم خود وہ انتہائی کمزور راوی تھا. اور مستدرک حاکم کے ساتھ ایک اور بڑے محدث ہیں امام ذہبی, ان کے نوٹ ساتھ چھپتے ہیں. جو لوگ یہ پڑھتے ہیں نا حدیث, ان کو بولے جناب اوپر حدیث پڑھیے, امام ذہبی کا حاشیہ ساتھ موجود ہے. امام ذہبی کہتے ہیں بلکہ یہ حدیث باطل ہے, موضوع روایت ہے, من گھڑت روایت ہے. سوچیں, یہ آج کے کوئی مولانا کہہ دیتے لوگ بولیں گے جناب آپ کی مرضی کی نہیں ہے تو آپ کہہ دیں گے. امام ذہبی بڑے محدث وہ ساتھ لکھ رہے ہیں بلکہ یہ من گھڑت موضوع روایت ہے.
اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، اس کو بیان بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پھر اپنے غلط عقائد و نظریات اس کے ذریعے انہوں نے پھیلانے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان سب بھائیوں کو بھی ہدایت دے اور اصلاح کی توفیق دے. تو الحمدللہ یہ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قبول فرمائی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. مجھے اور آپ کو بھی گناہوں پر، کوتاہیوں پر اس طرح کے الفاظ بار بار پڑھتے رہنے چاہیے اور ان کے مطلب پہ غور کر کے ان کو پڑھنا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا. اور یہ معاف کا لفظ ہم بڑا سادہ کر دیتے ہیں، ورنہ مغفرت کے اندر گناہ کی معافی بھی ہے اور پردہ بھی ہے، دونوں مطلب ہیں. وَتَرْحَمْنَا، نہ صرف یہ کہ معاف فرما دے اور ہم پر پردہ فرما دے، بلکہ ہم پر خاص رحم فرما. اگر تو نے اللہ یہ نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ ہم تو حقیقت میں خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ عاجزی کی بڑی خوبصورت دعا ہے، ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مبارک راتوں میں مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے عزیز و اقارب جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت الفردوس میں اونچا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمیں ان کے ساتھ عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان عظیم لوگوں کی صحبت میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.